اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع انتہائی خاص ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک بے حد متاثر کن اور روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے 5 ایسے حیرت انگیز واقعات پر بات کریں گے جو بے پناہ صبر، الہی مدد اور فانی دنیا کے مقابلے میں ابدی آخرت کو ترجیح دینے کی شاندار مثالیں ہیں۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے زبردست اسباق ہیں۔ تو چلیے پوری توانائی کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جن 5 اہم ابواب کا جائزہ لیں گے وہ ہیں آخرت کا انتخاب، جنت کی سردار، جنتی لباس کا معجزہ، فرشتوں کی مدد اور امت کی فکر۔ یہ سارے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو دنیاوی تکلیف سے شروع ہو کر عظیم روحانی کامیابیوں پر ختم ہوتے ہیں۔ پہلا باب ہے آخرت کا انتخاب۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیاری بیٹی کو جانماز پر شدت سے روتے ہوئے پاتے ہیں۔ ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جانماز کا کونا اٹھایا تو وہ بالکل دنگ رہ گئیں۔ وہاں پگھلا ہوا سونا بہہ رہا تھا۔ ان کے والد نے ان کے سامنے ایک بہت بڑا انتخاب رکھا کہ وہ اس سونے سے اپنی تمام تر دنیاوی ضرورتیں اور آسائشیں پوری کر سکتی ہیں اور ایک شاندار زندگی گزار سکتی ہیں۔ لیکن سب سے اہم اور بنیادی بات یہاں یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس جانماز کا کونا فوراً چھوڑ دیا۔ ان کے لیے دنیا کی آسائشیں محض عارضی اور لمحاتی تھیں۔ انہوں نے اس بے پناہ دولت کو مکمل طور پر ٹھکرا دیا اور آخرت کے دائمی سکون کا انتخاب کیا۔ یہ واقعہ ترجیحات متعین کرنے کا ایک بہت ہی شاندار سبق دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے باب کی طرف جو ہے جنت کی سردار۔ یہ باب انتہائی غربت اور بھوک کے ایک ایسے دور کی عکاسی کرتا ہے جہاں کمزوری کی وجہ سے بستر سے اٹھنا اور کھڑے ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ یہ در حقیقت ایک دل دہلا دینے والی صورتحال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال دریافت کرنے آئے تو ان کے پاس پردے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ اگر وہ سر ڈھانپتی تو پیر کھل جاتے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال اندر بھیجا تاکہ وہ مکمل پردہ کر سکیں۔ یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ خود نبی کریم بھی اس وقت مسلسل 3 دن سے بھوکے تھے اور روزے سے تھے۔ یہ ان دونوں ہستیوں کی رضاکارانہ سادگی کی انتہا تھی۔ اس انتہائی مشکل اور کڑے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک زبردست خوشخبری سنائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی بی مریم اور بی بی آسیہ اپنے اپنے ادوار کی عظیم عورتیں تھیں، لیکن حضرت فاطمہ قیامت تک آنے والی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ ان کا وہ بے مثال روحانی درجہ ہے جو وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ ہمارا تیسرا باب ہے جنتی لباس کا معجزہ۔ یہ واقعہ معاشرتی دباؤ اور الہی انعام کے گرد گھومتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک امیر یہودی سہیلی کی شادی کا بلاوا آتا ہے جس سے معاشرتی اور معاشی سطح پر ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بات سب کے علم میں تھی کہ حضرت فاطمہ کے پاس پہننے کے لیے کوئی شاندار لباس نہیں تھا۔ اس کہانی کے حیرت انگیز تسلسل پر ذرا غور کریں۔ سہیلی کا امیر باپ شرط لگاتا ہے کہ وہ تبھی آ سکتی ہیں جب نئے اور شاندار کپڑے پہن کر آئیں۔ اب چونکہ پہننے کو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے سجدے میں گر کر انتہائی جذبے سے اللہ سے دعا کی، اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ نماز کے بعد انہیں اپنے گھر میں 2 پیکٹ ملتے ہیں جن سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب وہ لباس پہن کر شادی میں گئیں تو ان کا داخلہ اس قدر نورانی تھا کہ ہر کوئی بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شادی میں موجود تمام امیر خواتین حیرت کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ ان کی تمام تر توجہ اس لباس کی غیر دنیاوی چمک اور خوبصورتی پر جم کر رہ گئی۔ وہ حیران ہو کر بار بار یہی پوچھ رہی تھیں کہ اتنی غربت کے باوجود اتنا قیمتی اور خوبصورت لباس کس بازار اور کس دکان سے خریدا گیا ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ان خواتین کی اس حیرت کو کس شاندار طریقے سے ایک عظیم پیغام میں بدل دیا۔ انہوں نے بڑی دانش مندی سے بتایا کہ اس لباس کی دکان جنت الفردوس ہے اور وہاں تک پہنچنے کا واحد راستہ صراط مستقیم یعنی اسلام کا راستہ ہے۔ انہوں نے اس لباس کی قیمت کے طور پر کلمہ طیبہ پیش کیا،
اس حکمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں موجود تمام خواتین نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ چوتھا باب ہے فرشتوں کے ذریعے مدد۔ ایمن نامی ایک خاتون کسی کام سے حضرت فاطمہ کے گھر آتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دیتی ہیں لیکن گھر کے اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا، البتہ اندر سے چکی چلنے کی مسلسل آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی پراسرار صورتحال تھی۔ جب ایمن نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ ایک ایسا ناقابل یقین منظر دیکھ کر ششدر رہ گئیں کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ حضرت فاطمہ تھکن سے چور ہو کر سو چکی تھیں، مگر کمرے میں موجود بھاری چکی خود بخود گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تاکہ اس راز سے پردہ اٹھ سکے۔ یہاں یہ عدد 3 کوئی عام عدد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تھکی ہوئی لیکن انتہائی عبادت گزار بندی کی مدد کے لیے آسمان سے بالکل 3 فرشتے بھیجے تھے تاکہ ان کے ادھورے کام مکمل ہو سکیں۔ ان فرشتوں کے ذمے بالکل یہ 3 مخصوص کام تھے۔ ایک فرشتہ وہ بھاری چکی پیس رہا تھا، دوسرا فرشتہ وہ تسبیح پڑھ رہا تھا جو نیند کے غلبے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی، اور تیسرا فرشتہ گرمی سے بے خواب ہونے والے حضرت حسین کو جھولے میں سلا رہا تھا۔ یہ اس بات کا بہت ہی شاندار ثبوت ہے کہ جب انسان اپنی توانائیاں اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے تو الہی مدد کس طرح جسمانی اور روحانی دونوں ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کرتی ہے۔ اب ہم 5ویں اور آخری باب امت کی فکر کی طرف آتے ہیں۔ ہم اس جائزے کے سب سے جذباتی اور عروج کے مقام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 3 دن تک کی جانے والی بے قرار تلاش سے شروع ہوتا ہے۔ وہ انہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب وہ آخر کار انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے تو منظر انتہائی رلا دینے والا تھا۔ وہ ایک پہاڑی غار میں سجدے میں گر کر اپنی امت کی فکر میں اس قدر شدت سے رو رہے تھے کہ مقامی چرواہوں کے جانوروں نے بھی ان کی درد بھری آواز سن کر گھاس چرنا اور پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے تھے کہ کسی کے بار بار اصرار کے باوجود اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے تھے۔ اور پھر حضرت فاطمہ اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ اس غار میں تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنے والد کے درد کو محسوس کرتے ہوئے انہیں سجدے سے اٹھانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے بیٹوں کی قربانی کی پیشکش کر دی۔ ان کا یہ جملہ کہ وہ امت کی خاطر حضرت حسن اور حسین کو قربان کر دیں گی، اس انتہائی گہرے لمحے میں ایک حتمی اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ آخر کار اس بے پناہ دکھ کا اختتام ایک زبردست الہی تسلی پر ہوتا ہے۔ اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام ایک عظیم پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود اس امت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس حتمی الہی یقین دہانی کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی سکون ملتا ہے اور وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر آخر میں ایک بہت گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ان تمام واقعات نے یہ ثابت کیا کہ صبر، قربانی اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ترجیح ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کو گہری مشکلات کا سامنا ہو تو ایک ابدی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے وہ کون سی دنیاوی آسائشیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے نے تاریخ کی ان عظیم اور طاقتور شخصیات کی زندگیوں کے بارے میں مزید جاننے کا شوق پیدا کیا ہوگا۔ اس معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کے لیے بے حد شکریہ۔